اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پر وحی کرتا رہا ہے۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب سے بلند عظمت والا ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنایا ہے، اللہ ان کو دیکھ بھال رہا ہے اور آپ ان پر وکیل نہیں ہے۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر قرآن عربی زبان میں بذریعہ وحی اتاری ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں شک نہیں ہے۔ ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی اور ایک دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے؟ سو اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی ذات کے جوڑے بنائے اور 4 پاؤں کے جوڑے بنائے، اسی طریقے پر تمہاری نسل پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور کم کرتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ مقرر کیا تمہارے لیے وہی دن جس کا حکم اس نے نوح کو کیا اور جس کو بذریعہ وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجا، اور جس کا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بندی نہ کرنا، اور جس بات کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار معلوم ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور لوگوں نے باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، محض آپس کی ضد کی وجہ سے، اور آپ کے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ پس اے نبی آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور آپ اسی پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ فرما دیں کہ میں تو ایمان لاتا ہوں ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو ملے گا اور تمہارے عمل کا بدلہ تم کو ملے گا،
ہم میں اور تم میں کوئی ٹکرار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو مان لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور انصاف کو نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو مومن ہے وہ اس لیے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے شریک ہے جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت قائم کی ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اور اگر ایک فیصلے والی بات نہ ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے عمل کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو بہشت کے باغات میں ہوں گے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنے احکام سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ وہ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہ ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک اندازے سے نازل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی کارساز ہر قسم کی تعریف کا حقدار